بلول دنا. تو بلول دنا کیا کرتے تھے کہ ان کو جو بھی مزدوری دن میں ملتی تھی، جو بھی پیسے کماتے تھے، تو شام کو وہ پیسوں کو کیا کرتے، ٹافیاں لے لیتے، چیزیں لے لیتی، اور وہ بچوں میں تقسیم کر دیتے. تو جب بچوں میں تقسیم کرتے تھے تو بچے جب وہ کھاتے تھے تو کھانے کے بعد وہ بچوں سے اہل بیت کی محبت میں نعرے لگواتے تھے، حضرت علی کی محبت میں نعرے لگاتے تھے. تو یہ بات جو خلیفہ تھا، خلیفہ وقت ہارون الرشید، اس کو ناپسند تھی. خلیفہ نے اعلان کر دیا کہ اب آئندہ کے بعد بلول دنا کو کوئی بھی مزدوری نہیں دے گا. کیا نہیں دے گا؟ کیوں نہیں مزدوری دے گا؟ کہ وہ حضرت علی کی محبت کرتے تھے، اس لیے. تو اس محبت کے اس نے کہا تاکہ یہ بچوں سے نعرے بھی نہیں لگوائیں گے. تو کیا ہوا کہ 2 دن گزرے، بلول دنا کو کسی نے مزدوری نہیں دی. تو جب بلول دنا کو مزدوری نہیں دی اور آپ دریا کے کنارے ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ان کو وہاں پہ الہام ہوا. ان کو ایک چیز کسی نے آ کے کہا کہ بھائی اب آپ کیا کریں، اب آپ ریت میں اپنے پاؤں سے کیا بنائیں، محل بنائیں. ریت کو اپنے پاؤں پہ رکھیں اور وہ محل کا جو ریت کو اپنے پاؤں پہ جیسے آپ نہیں کرتے، تو اس طرح آپ نے کرنا ہے. اور اس محل، وہ جنت کا محل ہوگا، اس محل کو آپ بیچتے جائیں. آپ نے اسی طرح آپ کیا کرتے تھے، ریت میں پاؤں ڈال دیتے اور تھوڑی سی ریت پاؤں کے اوپر کر دیتے تھے اور آواز لگاتے تھے کہ جس نے بھی جنت میں محل لینا ہے وہ آ کے لے لے. تو وہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ہوتی ہے، زبیدہ اس کا نام ہوتا ہے، اور اس کی بڑی محبت ہوتی ہے اہل بیت کے ساتھ. تو وہ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ جنت کا محل جو آپ بیچ رہے ہیں کتنے کا بیچو گے. وہ نظر اٹھا کے جب دیکھتے ہیں تو جو وہ ملکہ ہوتی ہے اس کے گلے میں سونے کا 9 لکھا ہار ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ یہ ہار مجھے دے دیں اور یہ جنت لے لیں. تو وہ ہار اسی وقت نکال کے دیتی ہے، دے دیتی ہے. اور بلول دنا کیا کرتے ہیں کہ وہ جو مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے ریت کا، وہ اپنی مٹھی میں ڈال کے اس کی گود میں ڈال، اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ جنت کا محل ہے. اب جو یہ ملکہ ہوتی ہے، ملکہ جا کے لے کے جاتی ہے، گھر میں جاتی ہے، اور اس کا شوہر جو خلیفہ ہارون الرشید ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے، یہ مٹی کیسی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے خلیفہ بلول دنا سے میں نے جنت کا محل لیا ہے. وہ آگے سے خلیفہ جو ہوتا ہے ہارون الرشید، وہ کہتی ہیں جیسا وہ دیوانہ ایسی تم بھی پاگل. تو یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے. رات کو جب سوتا ہے تو اسے خواب میں اس طرح نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لوگ بھاگ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں بھاگتے بھاگتے وہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ آگے جا کے ایک محل کے پاس رکتا ہے. اور محل کے پاس جب رکتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ محل کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے قصر زبیدہ، یعنی یہ محل کس کا ہے؟ زبیدہ کا محل ہے. تو وہ اندر جانا کی کوشش کرتا ہے، تو اسے جو دربان ہوتے ہیں وہاں پہ وہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یہ میری بیوی کا محل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیوی تمہاری ہوگی اس دنیا میں، یہاں پہ یہ اس محل میں یہ محل تمہارا نہیں ہے، یہ زبیدہ کا محل ہے. تو وہ زور لگاتا ہے، کہتا ہے مجھے جانے دو. تو اسے وہ جو آگے سے دربان ہوتے ہیں وہ زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ لگاتے ہیں، اور وہ جو تھپڑ ایسا اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی چرپائی سے نیچے گر جاتا ہے. اور جب گرتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے اور اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے نا؟ تو وہ بیوی کو نہیں بتاتا کہ کیا ہوا ہے. اگلے دن وہ صبح صبح اسی بلول دنا کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ بلول دنا میں نے بھی جنت خریدنی ہے، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو آگے سے بلول دنا کہتے ہیں کہ اس کی قیمت پوری سلطنت ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کل تم نے ایک ہار کے بدلے میں یہ محل دے دیا تھا، تو آج تم پوری سلطنت مانگ رہے ہو. تو آگے سے بلول دنا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے بن دے کے سودا کیا تھا، آپ دیکھ کر سودا کر رہے ہو. تو جنت کی قیمت کتنی ہے؟ پوری سلطنت. آپ اپنی پوری بادشاہ دو گے تو پھر میں آپ کو کیا دوں گا کہ جنت. اور اس کو شاعر نے بڑا زبردست لکھا ہے. شاعر نے لکھا ہے آئی غربت میں سیدہ نو سو رہا انہا جنت ویچنے دا حق دے دے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ محفل کی ہے اور اس محفل میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کے لیے ایک بات ہے، آپ ٹیچروں کے لیے ایک بات ہے، اور جو ہماری اس محفل میں آئے ہیں ان کے لیے ایک بات ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ جو ملتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتے ہیں. کہاں ملتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتے ہیں. جن آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ان آنکھوں کی آنکھوں میں ملتے ہیں.
ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل اس دنیا میں کہاں پر ہیں؟ یہ جو آپ کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے دل ہیں۔ ان بچوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے، کیفیت ملتی ہے، تاثیر ملتی ہے۔ بہت ہی ماشاءاللہ جتنا بھی آج سب بچوں نے جو کلام، ٹیچروں نے جو کلام پڑھا ہے، یہ بہت ہی مبارک ہے۔